نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قیامت کی دو قسم کی علامات ہیں. ایک علامت صغرا چھوٹی علامات ہے اور ایک ہے علامات کبرا بڑی علامات بڑی نشانیاں. دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ علامات صغرا عقل کے خلاف نہیں ہوتی ہے. علامات صغرا انسانوں کے اندر سے ہوگی اور عقل و فطرت کے خلاف نہیں ہوگی، قاعدے کے خلاف نہیں ہوگی. انسان کی عقل اس کو قبول کرے گی. لیکن علامات کبرا جتنی بھی ہے ساری کی ساری خلاف واقعہ ہوگی. ایک امر عظیم واقعے کی شکل میں رونما ہوگی. اسی لیے وہ علامات کبرا ہے. جیسے علامات صغرا میں سے کچھ علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں چاند کا ٹکڑے ہونا، انشقاق قمر، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات، پھر حضرت کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کا خروج، پھر بیت المقدس کی فتح، پھر طاعون کی بیماری. یہ علامات صغرا ہے جس سے خلاف واقعہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے، واقعے کے مطابق ہی ہو رہا ہے. تو علامات صغرا بہت ساری ہے، تقریباً 60-70 سے زائد یا اور بھی زائد ہو سکتی ہے. اور اس کے مقابلے میں علامات کبرا پر اگر ہم غور کریں گے تو وہ خلاف واقعہ ہے. جیسے صحابہ کرام مذاکرہ کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام آئے. مسلم شریف میں فرمایا ماذا تذکرون یا ما تتذاکرون، کیا چیز کا مذاکرہ کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا نذکر الساعہ، قیامت کے بارے میں، قیامت کی علامات کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم انہا لن ترون حتی انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات، کہ قیامت کی بڑی علامات، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 10 بڑی علامات نہ آ جائیں. اب جو 10 علامات ذکر کی ہیں ساری کے ساری عقل کے خلاف الواقع ہے. فذکر الدخان، دھواں چھا جائے گا دنیا میں اور اس دھواں کی وجہ سے انقلاب آئے گا اور دھواں پوری دنیا کے ہر فرد کو پہنچے گا. ساری دنیا اس میں غرق ہو جائے گی، ڈوب جائے گی. حادث عظیم جو سورۃ الدخان میں نشانی بیان ہوئی وہ دھوئیں کی نشانی ہے، اور اس دھوئیں کے ذریعے سے ساری دنیا میں انقلاب، خلاف واقعہ ہے نا. اس کے بعد دجال خلاف واقعہ ہے، اس کی طاقت خلاف واقعہ ہے، اس کا فتنہ خلاف واقعہ ہے، اور اس کا پیدائش بنی اسرائیل کی ہے، وہ ظاہر ہو رہا ہے امت مسلمہ کے آخر میں. پھر دعوے اس کے خلاف واقعہ ہیں، خلاف واقعہ ہے نا.
تو علامات کبریٰ خلاف واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دجال کو قتل کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش بنی اسرائیل کی ہے، نبی بنی اسرائیل کے آخری نبی ہے، آسمان میں کئی 100 سالوں سے وہ موجود ہے، زندہ ہے، زندہ زمین سے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، فرشتوں کے درمیان رہتے ہیں، ذکر و اذکار سے ان کا پیٹ بھرتا ہے، پھر دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے اتارے جائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، خلاف واقعہ ہے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے، یاجوج ماجوج ایک طاقتور قوم ہے تو انسان، لیکن تعداد ان کی ہم سے زیادہ ہے، جب وہ نکلیں گے تو انسان ان سے کہا جائیں گے کہ تم چھپ جاؤ، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ آئیں گے تو خلاف واقعہ زمین کا سارا پانی پی لیں گے، درندے چرندے پرندے ہر قسم کے حیوانات جمادات نباتات سب کھا لیں گے، خلاف واقعہ۔ اس کے بعد 3 خسف ہوں گے، زمین میں دھسائے جانے کے واقعات، تو یہ چھوٹا موٹا نہیں، چھوٹا موٹا تو ہوتے رہتا ہے، کہیں گڑھا ہو گیا، زلزلہ آ گیا، بلڈنگیں اندر چلی گئی، زلزلوں میں اس طرح کے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہ جو خسف ہے، خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسفۃ بجزیرۃ العرب، کہ مشرق میں ایک عظیم واقعہ زمین میں دھسانے کا، مغرب میں ایک عظیم واقعہ زمین میں دھسانے کا، اور جزیرۃ العرب میں تو واقعہ ہے ہی 12,000 کا لشکر جو ہوگا سفیانی کا، وہ بھی آیا عظیم ہے۔ انہی 3 میں سے ایک ہو سکتا ہے جزیرۃ العرب کا واقعہ۔ اس کے بعد آگ ہے 10ویں نمبر پہ، اس کے بعد دابۃ الارض نکلے گا۔ دابۃ الارض جس دن نکلے گا اس رات میں جو سورج طلوع ہوگا وہ مشرق کی بجائے مغرب سے، خلاف واقعہ۔ اس کے بعد آخری نشانی کیا؟ آگ ہوگی جو انسانوں کو چلائے گی، ہکائے گی، دوڑائے گی، بھگائے گی، اور سب کو انسانوں کو، رات میں انسان جہاں ٹھہریں گے وہاں قیام کرے گی، انسان چلیں گے تو چلے گی، یہاں تک کہ ملک شام اور حشر کے میدان میں سب کو جمع کرے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ آیات صغریٰ قیامت کی چھوٹی نشانیاں وہ ہمارے عقل کے مطابق ہیں، لیکن جو علامات کبریٰ ہے 10، وہ 10 کے 10 علامات خلاف واقعہ ہیں۔ امر عظیم، بڑا واقعہ ہوگا، بڑا حادثہ ہوگا، خطرناک قسم کی نشانیاں ہیں، چھوٹی موٹی نشانیں نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورۃ الدخان میں جو پہلی نشانی ہے، ہمارے ظن اور گمان کے مطابق، تحقیقات کے مطابق، کچھ علماء کی کتابیں پڑھ کر، محققین، کتاب الفتن کے ماہرین، علماء کا نظریہ اور موقف یہ ہے کہ پہلے جو بڑی 10 نشانیاں ہیں اس میں سے پہلی نشانی دخان اور دھوئیں کی ہوگی، اس سے زمین میں حرکت ہوگی، زمین میں انقلاب ہوگا، زمین کا جو اس موجودہ سسٹم ہے ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ بڑی نشانی تو خلاف واقعہ ہوگی۔ تو خلاف واقعہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ایسا واقعہ ہو اور ایسا دھواں ہو کہ سب پر چھا جائے اور سب کو ہلا کر رکھ دے۔ اور جو علامات صغریٰ ہیں وہ علامات کبریٰ کے ساتھ چلتی رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ کسی نہ کسی درجے میں چلے گی، لیکن جب علامات کبریٰ چلے گی تو دنیا کے اختتام کی طرف اشارہ ہوگا۔ اس لیے وہ 10 کے 10 بڑی علامات پیغام ہے ایک طرح کا کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے، اس لیے ہم 10 حادثات کرنے والے ہیں، 10 عجیب و غریب نشانیاں برپا کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اس وقت آیت دخان کو ہم نے تھوڑا اور سمجھنا ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ ایسی بڑی نشانی ہے کہ اس پر ہم جتنا غور کریں گے قرآن میں اتنا کم ہے۔ سورۃ الدخان اللہ نے ایک سورت کا نام رکھ دیا، اور اس میں جو مضامین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے وہ بھی اس دھوئیں کی نشانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کرو۔ پہلے یہ بات عرض ہوئی نا کہ ارتقبو الگ چیز ہے اور انتظروا الگ چیز ہے، تو یہاں فرمایا ارتقب، انتظار کرو، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان لائے گا ایک واضح اور روشن دھواں، کھلا ہوا دھواں۔ ویسے یہ جو آسمان ہے نا اس کا مادہ دھواں ہے، جیسے انسان کا مادہ مٹی ہے، جنات کا مادہ آگ ہے،
فرشتوں کا مادہ روشنی اور نور ہے، تو زمین آسمان کا مادہ دھواں ہے. آسمان سے اسی لیے اس کو جوڑا ہے کیونکہ دھواں اپنے مادے سے دھواں نکلے گا نا، اصل تو مادہ ہے، جڑ ہے. ساری دنیا کی مٹی کہاں سے؟ زمین سے. فرمایا یوم تأتی السماء بدخان مبین، آسمان دھواں لائے گا. کیسے؟ یغش الناس، صفت ہے اس دھواں کی. وہ جب دھواں آئے گا، الناس المؤمنون نہیں، الکافرون نہیں، الناس. وہ دھواں جب آئے گا اور ایک ستارہ ٹوٹ کر گرے گا اور اس کے نتیجے میں دھواں چھائے گا، یغش الناس، ساری دنیا کو ڈھانپ لے گا. یہ کیا ہوگا؟ ھذا عذاب علیم، نشانی عذاب کی ہے، انسانوں کو رجوع کروانے کے لیے، انسانوں کو توبہ کروانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بڑی نشانی ظاہر ہوتی ہے. آیا عظام، بڑی نشانی عذاب کی شکل میں. ھذا عذاب علیم. پھر دعا ذکر کی، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہ اے اللہ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ہم تو مومن ہیں. تکلیف دہ ہوگا یہ دھواں کافروں کے لیے. کافروں کو اس دھوئیں سے بڑی تکلیف ہوگی کہ کہیں کافر مر جائیں گے. مومنوں کو اس سے بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن چھائے گا سب پر، سب مبتلا ہوں گے اس میں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا ہے سورہ دخان کے اندر، آیا ہے دخان، دھوئیں کی نشانی کا. اس وقت یہ سمجھنا ہے کہ اس دھوئیں کی نشانی کے تذکرے کے بعد اللہ نے قوم فرعون کا تذکرہ کیا. حضرت موسیٰ کی قوم، قوم فرعون. حضرت موسیٰ کی قوم نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون کی قوم کا ذکر فرمایا، اور ساتھ میں آگے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قوم کا بھی ذکر ہے. سوال یہاں یہ سمجھنا ہے کہ آیت دخان جو قیامت کی 10 بڑی نشانی ہے، اس میں سے ایک دھوئیں کی نشانی ہے جس کو دخان کہتے ہیں عربی میں. اس کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا. کیا تعلق ہے دونوں اور کیوں ذکر کیا؟ یہاں اللہ نے فرمایا یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، کہ دھواں جب چھائے گا تو وہ بطشہ صغریٰ ہوگی، چھوٹی پکڑ. بدشن پکڑ کہتے ہیں، پکڑ کو کہتے ہیں. تو دخان اور دھوئیں کی جو نشانی ہے وہ عذاب ہے. ھذا عذاب علیم کہا نا اوپر، عذاب ہے، لیکن عذاب قیامت کے مقابلے میں چھوٹا ہے. بڑی پکڑ تو کب ہونے والی ہے؟ قیامت میں. پھر اللہ نے کہا انا منتقمون، ہم انتقام لیتے ہیں مجرموں سے. کیسے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ. دخان اور دھوئیں کی نشانی ذکر کی اوپر، اور تذکرہ شروع کر دیا کس کا؟ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے قوم فرعون کا. یہاں بہت سارے اشارات ہیں. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قوم فرعون اور دھوئیں کی نشانی کا کیا تعلق ہے، نمبر 1. نمبر 2، دھوئیں کی نشانی کا جو عذاب آنے والا ہے یا قیامت کی یہ بڑی نشانی جو ظاہر ہونے والی، یہ تو اس امت کے اندر ہے، اس امت کے آخری دور میں ظاہر ہونے والی ہے. تو حضرت موسیٰ کے واقعے یا حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون تھا ظالم، اس کے واقعے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس تعلق کو ہم 2-3 باتوں میں سمجھیں گے. کیا مشابہت ہے، کیا تعلق ہے دونوں میں، کیا یکسانیت ہے، کیا ربط ہے. اللہ نے یہاں پر جو لفظ ذکر کیا اس میں بھی بہت سارے اشارے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ. اللہ نے کہا کہ ہم نے آزمایا اس سے پہلے فرعون کی قوم کو. خاص فرعون کا نام نہیں لیا، کہا فرعون کی قوم، جو اس وقت جتنی قوم تھی ان سب کو، بحیثیت قوم ایسی کہ پوری دنیا میں وہ چھائی ہوئی تھی ظلم کے اعتبار سے، اور رعب اور دبدبے کے اعتبار سے، قتل و قتال کے اعتبار سے، اور انسانیت کو تکلیف پہنچانے کے اعتبار سے. ایک پوری قوم تھی فرعون کی، ایک پورا سسٹم تھا فرعون کا، ایک پورا نظام تھا فرعون کا، اپنا ورلڈ آرڈر تھا. اس لیے اللہ نے قوم فرعون کا ذکر کیا، صرف فرعون کا نام نہیں لیا.
وجاءہم رسول کریم، یہاں حضرت موسیٰ کا بھی نام نہیں لیا، کہا کہ اس سسٹم کو حرکت دینے کے لیے، اس سسٹم کو ہلاک کرنے کے لیے ہم نے ایک رسول بھیجا، کریم، بڑے شریف تھے۔ قوم فرعون کا سسٹم تھا پوری دنیا پر چھایا ہوا، ایسے ہی اسلام اور مسلمانوں کے آخری دور میں جب بڑی نشانی ظاہر ہوگی جو پورے سسٹم کو ہلا دے گی، جیسے غرق نے فرعون کے پورے سسٹم کو ختم کر دیا، فرعون کا پورا سسٹم تباہ ہو گیا پانی میں ڈوب کر، ایسے ہی جب دھوئیں کا عذاب طاری ہوگا تو زمین کا پورا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ فرعون کا بھی ایک سسٹم اور نظام تھا، وہ ختم ہوا، یہ بھی نظام ختم ہوگا، کس سے؟ دھوئیں سے۔ لیکن یہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ تعلق کیا ہے فرعون کے واقعے سے اور اس سے، تو اس کے لیے ہمیں سورۃ القصص کی ایک اور آیت بھی سمجھنی ہوگی۔ وہاں اللہ نے کہا ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے ساری زمین میں سرکشی کی، فی ارض مصر نہیں، ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے ساری زمین میں اپنا ظالمانہ سسٹم متعین کر دیا تھا، ظالمانہ نظام لاگو کر دیا تھا، سرکشی اس نے پوری زمین پر کی تھی۔ ایسے ہی پچھلے 100 سال سے پوری زمین میں ظلم و ستم کا نظام یہود و نصارہ نے لاگو کیا ہوا ہے، مشابہت ہے۔ فرعون نے علا فی الارض، پوری زمین میں سرکشی کی، نیو ورلڈ آرڈر انہوں نے قائم کیا، پہلی جنگ عظیم کروا دی، دوسری جنگ عظیم کروا دی، 2 کروڑ انسانوں کو مار دیا، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، انگریزوں نے، برطانیہ نے، امریکہ نے، اور روس نے، چین نے، یہ سب جو دنیا کے قاتل ہیں ان لوگوں نے، اور پوری زمین پر انہوں نے اپنا ظالمانہ نیو ورلڈ آرڈر قائم کیا ہوا ہے۔ جیسے کس کا تھا؟ فرعون کا۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ یستضعف وجعل اہلہا شیعا، فرعون نے زمین والوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ ایک تو وہ تھا جو اس کو مانتا تھا تو وہ اس کو قریب کرتا، اس کو عہدے دیتا، اس کو نوازتا، اور دوسرے بنی اسرائیل تھے جو مسلمان کہلاتے تھے، ان پر ظلم کرتا، ان کو تکلیف دیتا، ان کو ستاتا، ان کو پریشان کرتا، ان کے بچوں کو قتل کرتا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا، یہ اس کا نظام تھا۔ نیو ورلڈ آرڈر جو ظالمانہ اور اقوام متحدہ جو 1945 میں پیدا کی گئی ہے، اس سے جو دنیا میں نظام آیا ہوا ہے 100 سال سے، انہوں نے دنیا کے لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو ان کی مانتا ہے، یورپ کو اپنا قبلہ بناتا ہے، سردار بناتا ہے، ان کو ترقی یافتہ سمجھتا ہے، ان کو دنیا کا رہبر رہنما سمجھتا ہے، سائنسدان سمجھتا ہے، ایک یہ طبقہ ہے۔ ان کو تو یہ نوازتے ہیں پیسوں سے، مال سے، دولت سے، ہتھیار سے، اقتصادیات سے، معیشت سے، تمام چیزوں سے۔ اور دوسرا مسلمانوں کا طبقہ ہے جن پر یہ پوری سرزمین میں ظلم کرتے ہیں۔ مسلمان الگ، جن کو یہ ٹیررسٹ کہتے ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں، دقیانوس کہتے ہیں، اور عجیب عجیب قسم کے القابات دیتے ہیں۔ 2 حصے یہاں بھی، 2 حصے کہاں؟ فرعون کے زمانے میں۔ یہ مشابہت ہے نا۔ پھر فرعون کیا کرتا تھا؟ یستضعف طائفة منہ، ایک گروہ کو جو اس کا مخالف تھا کمزور کرتا تھا۔ کس طرح؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ وہ کام کاج کرے، نوکرانی بنے، یا ہوس اس سے پوری کی جائے، غلام اس کو بنایا جائے، اور جو بچے تھے، لڑکے تھے، ان کو قتل کرتا تھا۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی مسلمانوں کے علاقوں پر ظلم کرنا، ان کے مردوں کو جیلوں میں ڈالنا، ان کے علماء کو قتل کرنا، ان کی اموال کو چھین لینا، اور ان کے عورتوں کو قید کرنا، یا ان کے عورتوں کو گرفتار کرنا، یا ان کو عورتوں کو اپنی ہوس کا شکار بنانا، یہ مسلمانوں کے ساتھ 100 سال سے ہو رہا ہے، ایسے ہی جیسے کہ فرعون کے زمانے میں ہوتا رہا۔ اپنے لوگوں کو مراعات دیتا تھا، عہدے دیتا، یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ جو اس کی ماننے والے مسلمان ہیں، منافقین، ان کو حکومتیں ملتی ہے، ان کو دولت ملتی ہے، ان کو پذیرائی ملتی ہے،
ہر چیز سے ان کو استقبال ہوتا ہے. اور جو خالص مومنین ہیں، جو مزاحمت کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، ان پر ظلم و ستم ہوتا ہے، جیل ہوتی ہے، قتل و قتال ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. یہ مشابہت ہے. فرعون پر جو عذاب آنے والا تھا غرق ہونے کا، اس عذاب سے پہلے یہ کیا ہے؟ اس کی صفات تھی. عذاب سے پہلے اس کی عادات تھی. اس امت میں بھی قیامت کی جو بڑی نشانی دھواں آنے والا ہے، اس سے پہلے صفات فرعون والی چل رہی ہے. وہاں ظالمانہ نظام فرعون کے دور میں، تو یہاں بھی اقوام متحدہ اور نیو ورلڈ آرڈر سے ظالمانہ نظام. وہاں دو گروہ تھے، ایک ماننے والا، ایک مخالف. ایک بنی اسرائیل تھے جو مومنین تھے، اور دوسرے فرعونی تھے. یہاں پر بھی یورپ کے لوگ ہیں، مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں جو اس کے مانتے ہیں. دنیا بھر کے حکمران ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اور کچھ مسلمان ہیں چھوٹے سے. مشابہت سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں میں مشابہت ہے. اچھا، تیسری مشابہت، اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو، حضرت موسیٰ کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو، اس کمزور حالت میں بھی وعدہ فرمایا تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم چاہتے ہیں کہ احسان کر لے ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے ظلم و ستم سے. یعنی ہم ان کو تمکین دیں گے، خلافت دیں گے. لیکن وہ خلافت جو حضرت موسیٰ کی قائم ہوگی، قوم تو ان کی مظلوم ہے، ظلم و ستم تو ان پر ہو رہا ہے. تو اس ظلم و ستم کے باوجود اس وقت عقل تصور نہیں کرتی تھی کہ اتنا فرعون کا پوری دنیا پر ظلم ہے، سسٹم اس کے ہاتھ میں ہے، طاقت اس کے پاس ہے، اور وہ ظلم بھی کر کے بتا رہا ہے، مردوں کو قتل کرتا ہے، عورتوں کو چھوڑ دیتا ہے. اور اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. کہ ہم چاہتے ہیں اس مظلوم قوم پر بنی اسرائیل کی احسان کرے، اور ان کو امام اور مقتدا بنائے، اور ان کو فرعون کو سسٹم کو ختم کر کے، ہلاک کر کے ان کو وارث بنا دے. قوم فرعون، قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ کی قوم کو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ اتنا ظالم بادشاہ ہے اور اس کا اتنا مضبوط نظام ہے، کیسے ٹوٹے گا؟ تو اس نظام کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے، پہلے کہہ سکتے ہیں نظام کو ٹوٹنے کے لیے چھوٹے چھوٹے نقصانات اس کے کروائے، جس کو عذاب تنقص کہتے ہیں. او یاتیہم علی تخوف، سورۃ النحل میں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا عذاب دیتا ہے جو انسان کی طاقت کو کم کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا عذاب. تو فرعون پر جو بڑا عذاب آنے والا ہے اس ظالم پر، وہ تو تھا غرق ہونا. اس سے پہلے اس کا مضبوط نظام ہے، مضبوط سلطنت ہے، مضبوط حکومت ہے. تو اس کو کم کرنے کے لیے اللہ نے مختلف عذابات اس پر بھیجے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ وَآيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. 9 نشانیاں، 9 آیات، 9 عذابات بھیجے ہیں فرعون کی سسٹم کو کم کرنے کے لیے. اللہ نے طوفان بھیج دیا، آندھی، طوفان، چکڑ بگولے، سخت قسم کی ہوائیں، ریح شدید قسم کی، سسٹم کو کمزور کرنے کے لیے. وہاں طوفان آیا، بس یہاں بھی فرعون کا سسٹم ہے، نیو ورلڈ آرڈر ہے. یہود، نصارہ، انگریزوں نے 100 سال سے امت کو جکڑا ہوا ہے، اور یہاں بھی 2 گروہ کر کے امت و مسلمہ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں. اور ہمارے تصور میں نہیں ہے کہ یہ سسٹم ٹوٹے گا کیسے. اتنی طاقتیں ہیں، اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنی ان کے صواريخ ہے، ان کے پاس میزائلس ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور فضائی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، اور پوری دنیا ان کے قبضے میں ہے. یہ چاہے تو کورونا کے ذریعے سب کو بند کر سکتے ہیں. تصور نہیں ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ اس تصور کو قرآن میں سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دھوئیں کی پہلی نشانی ہوگی اس سے سسٹم توڑے گا، لیکن سسٹم توڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب بھی دے گا تاکہ سسٹم کمزور ہو جائے. تو وہاں کیا تھا؟ ارسلنا علیہم الطوفان، طوفان بھیجا، ہوائیں. یہاں بھی مختلف دنیا کے علاقوں میں شدید ہواؤں کا عذاب آتا ہے. عام طور پر اخبارات اور سوشل میڈیا اس سے بھرا ہوا ہے
کہ ہوا کے ایسے بگولے آئے کہ گاڑیاں اڑ گئی اور گھر کے گھر اڑ کے چلے گئے، مستقل طور پر آتا رہتا ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ والضفادع، مینڈک کا عذاب تھا، یعنی کھانے پینے میں عذاب یا رہنے میں تکلیف۔ اس طرح کے عذابات اس امت میں مسلسل آتے رہتے ہیں، کہیں پتھر برستے ہیں، کہیں کھانے پینے کی مشکلات ہوتی ہیں، یا فصل خراب ہو جاتی ہے، اس کے اندر کیڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قمل، وہاں جوئیں تھی، جوؤں کا عذاب تھا، یہاں پر بھی جوئیں ہیں، یا اس کو کہہ لو دیمک کا عذاب ہے، مستقل طور پر گھن لگ جانا، اناج کو گھن کا کیڑا لگ جانا، اور اس سے جو ہے کھانے پینے کی چیزیں برباد ہو جانا۔ یہ عذاب اس امت میں مسلسل آتا رہتا ہے، لیکن چھوٹا چھوٹا آتا ہے تاکہ سسٹم کمزور ہو جائے۔ والدم، وہاں خون کا عذاب تھا کہ جب بھی وہ بنی اسرائیل، یہ فرعون کی قوم، کھانے پینے کے کوئی سامان نکالتے اس کے اندر سے خون نکل جاتا، ہر چیز میں خون، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ چیزوں کو الگ کر سکتے تھے، پریشان ہو گئے تھے۔ جب بھی عذاب آتا تھا وہ کس کی طرف جاتے؟ حضرت موسیٰ کے پاس دعا کے لیے جاتے۔ سورۃ الاعراف میں تفصیل ہے، حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ اگر دعا کر لیں عذاب ختم ہو جائے نا، ہم آپ کو نبی مان لیں گے، اور ہر مرتبہ حضرت موسیٰ ان کے لیے دعا کرتے۔ لیکن اس 90 پارے کا جو صفحہ ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ نیچے اللہ تعالیٰ نے غرق کا عذاب رکھا ہوا ہے اور اوپر چھوٹا چھوٹا عذاب ذکر ہے۔ دیکھیے یہاں اوپر ہے فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ مسلسل چھوٹی چھوٹی نشانی ان پر عذاب کی شکل میں آتی رہی تاکہ ان کا سسٹم توڑا جائے، لیکن کیا ہوتا؟ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب بھی ان پر عذاب آتا، قَالُوا يَا مُوسَىٰ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ، کہتے حضرت آپ دعا فرما لیں، آپ نبی ہے۔ یہاں برابر ان کو نبی سمجھ میں آ رہا ہے، اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، آپ کا جو اللہ سے ربط و تعلق ہے اس لیے آپ دعا کر لیں یہ عذاب ختم ہو جائے۔ کیا ہوگا؟ لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ یہ عذاب ختم کر دینا، لنؤمنن لک، ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم ضرور بے ضرور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، ہم عذاب نہیں دیں گے، جیل میں نہیں رکھیں گے۔ یہاں پر غور کریں اگر تو یہ دنیا کی قوموں پر جب عذابات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ مسلمان حکمرانوں کو جمع کرتے ہیں اقوام متحدہ میں یا کسی اور میٹنگ میں، کسی اور جگہ، اور وہاں ان سے یہی بات کرتے ہیں اگر آپ یہ ہماری شرط پوری کر لیں تو ہم مسلمانوں کو رہائی دے دیں گے، مسلمانوں کے معدنیات پر قبضہ چھوڑ دیں گے، ہم مسلمانوں کے علاقوں کو آزاد کر لیں گے۔ جیسے آج کل مجاہدین کے ساتھ ان کا تعلقات اسی طرح کے چلتے ہیں کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات کی میز پر وہ یہی باتیں کرتے ہیں کہ اگر یہ آپ ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا تو ہم یہ کریں گے۔ لیکن فلما کشفنا عنہم الرجز، فرعون اور اس کی قوم کی صفت یہ تھی جب عذاب ہم ان سے ہٹا لیتے، اذا ہم ینکثون، حضرت موسیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے، اب پھر وہی کہتے ہیں کہ بھئی انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، تم کہاں سے نبی بن گئے، میں تو تم کو نہیں مانتا ہوں۔ فانتقمنا منہم، ان تمام چھوٹے چھوٹے عذابات سے سسٹم کمزور کر لیا اور نہ مانا، فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، اب ایک ایسا عذاب دیا سارے سسٹم کو ہی لا کر بحر قلزم میں پہنچا دیا اور ایک ساتھ سب کو ہی غرق کر دیا۔ پہلے جو عذاب تھا وہ 9 عذاب تھے، وہ چھوٹے چھوٹے، کہیں دم خون نکل رہا ہے، کہیں مینڈکیں اچھل رہی ہے، کہیں جوئیں پڑ رہی ہے، وہ 9 عذاب تھے چھوٹے چھوٹے، اور ہر عذاب کے پاس وہ توبہ کرتے، حضرت موسیٰ کے پاس حضرت دعا کرتے، توبہ کرتے، سسٹم صحیح ہو جاتا۔ لیکن جب بات نہ مانی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب بھیج دیا اور حضرت موسیٰ کو ہجرت کا حکم ہوا اور یہ سارے قوم ہلاک اور برباد ہو گئی۔ فانتقمنا منہم، پھر کیا ہوا؟ وَأَوْرَثْنَا الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، جو لوگ کمزور تھے، جو لوگ دنیا میں مظلوم تھے، ان کو ہم نے ان کا وارث بنا دیا، ان کے محلات کا، ان کے سسٹم کا، ان کی حکومتوں کا، ان کے باغات کا۔ اب سورہ دخان میں دیکھیے، یہاں بھی وہی بات، تو مشابہت دونوں میں ہے،
وہاں وعدہ کیا کہ تم کمزور ہو، مظلوم ہو، سورۃ القصص میں تو کہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم تو چاہتے ہیں کہ جو زمین میں کمزور ہیں ان پر احسان کرے، ان کو امام بنائے، ان کو مقتدا بنائے، ان کو وارث بنائے۔ یہاں بھی احادیث کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ سسٹم ختم ہوگا، جو ظلم و ستم کا سسٹم ہے، سسٹم ہلاک اور برباد ہو جائے گا، اور اس کے بعد تمہارا دور آئے گا۔ یہ مختلف احادیث میں اس کا وعدہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک دور آئے گا جس میں خلافت ہوگی، اور وہاں دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں ہوگی۔ یہ سسٹم جو موجودہ ہے ظالمانہ، جو 100 سال سے چل رہا ہے، یہ مکمل طور پر نیست و نابود ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور تمہارا دوسرا دور آئے گا جو خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کا ہے۔ یہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کے دو ہی دور ہیں ہمارے، جس میں خالص اعلیٰ درجے کی خلافت، اس میں کوئی بھی کمی نہ ہو۔ ایک خلفاء راشدین کا دور، اور ایک حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا دور، یہ دو ہیں۔ اس سے پہلے ناقص خلافات بہت ساری چلتی رہی ہماری، اس میں کمزوریاں تھیں۔ تو تمہارا بھی دور آئے گا، ابھی تم کیا ہو؟ کمزور ہو۔ عجیب، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا اس کے ساتھ ربط کیا ہے۔ تو فرعون پر غرق کا عذاب آیا بڑا، اس امت میں کون سا عذاب آنے والا ہے؟ اس موجودہ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے دھوئیں کا عذاب۔ دھوئیں کا عذاب ستارہ ٹوٹنے کی وجہ سے آئے گا، اور جب دھواں چھائے گا تو پورا سسٹم تباہ ہو جائے گا، اور جب پورا سسٹم تباہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارا دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ۔ ان کی ٹیکنالوجی، ان کے صواريخ، ان کے پاس جو قوتیں طاقتیں ہیں، یہ سب ختم ہوگی اپنے وقت پر۔ آگے اللہ نے عجیب فرمایا انی عصت بربی وربکم ان ترجمون۔ حضرت موسیٰ نے یہاں کہا کہ اے فرعون، میں اپنے رب کی پناہ میں جاتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھ پر رجم کرو، پتھر مارو۔ اس سے بھی اشارہ ہے کہ جب قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہوگی، اس سے پہلے تم پر رجم ہوگا، تو تم نے اللہ کی پناہ میں جانا ہے۔ رجم کیسے ہوتا ہے؟ پتھر ہاتھ سے مارا جاتا ہے، اور ٹیکنالوجی سے میزائل مارا جاتا ہے، اس کو بھی مارنا ہی کہتے ہیں، اس کو بھی رجم کہتے ہیں۔ اور بندوق سے کیا ماری جاتی ہے؟ پھول مارے جاتے ہیں نا، تو ان سب کو رجم ہی کہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے جب آواز اٹھائی اس سسٹم کے خلاف ظالمانہ فرعون کے، تو ان کو دھمکیاں ملی کہ تم کو ہم پتھر سے ہلاک کر کے مار کے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا انی عصت بربی وربکم ان ترجمون، میں تو اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس بات سے کہ تم مجھ کو پتھر مار کے ہلاک کرو۔ اور اگر تم باز نہیں آئے اور میری دشمنی پر چلتے رہے، خدا کی بغاوت پر چلتے رہیں، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، میں تو آپ کے سسٹم سے الگ جاؤں گا، اپنا نظام قائم کروں گا، اپنا سسٹم ہوگا، اس سسٹم سے تو میں بیزار ہوں، تم تو مانتے نہیں ہیں۔ فَاعْتَزِلُونِ، مجھے الگ کر دو۔ پتہ چلا کہ لگ کر رہنا، اندر سے انقلاب بہت آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، مشکل ہے۔ اس لیے حضرت نے کہا کہ جب سسٹم کی مضبوطی دیکھ لی، اس کی طاقت دیکھ لی، اور اس کی طرف سے حملے بھی سمجھ گئے کہ یہ تو مار کے ہلاک کریں گے۔ اس زمانے کا فرعون پتھر مارتا تھا، تیر مارتا ہوگا، اس زمانے کے فرعون میزائل مارتا ہے، اوپر سے ساری جتنی بمباری اور جتنے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں ان سب کے لیے رجم آئے گا۔ رجم اور حجم، حجم کا معنی حملہ کرنا فضائی قوت سے، اور رجم کا معنی مارنا نشانہ بازی سے۔ تو پتہ چلا کہ فرعون کا جیسا نظام تھا، وہی نظام اس وقت کیا ہے دنیا پر، دنیا کے مشرکوں کا ہے، منافقوں کا ہے، یہود و نصارہ کا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا طریقہ اپنایا؟ اعتزال کا۔ تو اس سسٹم کے ختم ہونے کے لیے ایک بڑی نشانی تو ہے جو آئے گی اپنے وقت میں، لیکن آپ کو اس کے آنے سے پہلے ان کے سسٹموں سے، ان کے ظالمانہ اور غاصبانہ نظام سے آپ کو اپنے آپ کو الگ کرنا پڑے گا، اور اپنے کسی علاقے میں جانا ہوگا۔ تو اس
علاقے میں پہنچ کر اگر آپ کے سامنے وہ نشانی دھوئیں کی ظاہر ہو جائے اور یہ سسٹم ختم ہو جائے تو اس دھوئیں کا آپ پر اثر زیادہ بھی ہو جائے اور کہیں آپ اس کے شکار ہو کر شہید بھی ہو جائے تو بھی آپ اللہ کو جواب دیں گے کہ میں اعتزال کر چکا تھا، میں اس ظالمانہ نظام سے پہلے ہی ہٹ چکا تھا۔ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، دعا فرمائی۔ جیسے اہل غزہ کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کرتے ہیں، حضرت موسیٰ بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے، جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا حضرت موسیٰ کے اس دور میں، یہ پہلا دور ہے ان کا۔ فرعون کے سامنے ان پر جہاد کا حکم نہیں تھا، اس لیے دعا کی اور اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ اور اس کے بعد فرعون کو غرق کرنے کا اللہ کا فیصلہ ہوا اور فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا تو کیا کہا؟ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم۔ تو جتنی ترقی یہ ظالمانہ نظام کر رہا ہے ٹیکنالوجی سے، یہ سب ہلا کر برباد ہونے والا ہے اور ہم ہی اس کے وارث بننے والے ہیں اور دنیا میں نظام ہمارا ہی آنے والا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ عادت کے خلاف، عقل کے خلاف ہوگی اور بہت خطرناک ہوگی۔ تو ان بڑی نشانیوں میں سے ہمارے گمان کے مطابق اور تحقیق کے مطابق ہی اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تحقیقات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قیامت کی جو دو چھوٹی نشانیاں باقی ہیں، چھوٹی نشانیوں میں سے دو نشانیاں باقی ہیں۔ ایک ہے نہر فرات خشک ہونا، اس میں سونے کا خزانہ نکلنا، اس پر جنگ ہونا، اور دوسری نشانی ہے حضرت امام مہدی کے دور میں ہی سمجھ لیجئے، حصر الفرات تو ایک نشانی ہے جو چھوٹی ہے لیکن انقلاب اس سے بڑا ہونے والا ہے، یعنی وہی امام مہدی کا دور وہاں سے شروع ہونے والا ہے، حصر الفرات۔ اور دوسری نشانی ہے کہ بادشاہ کا انتقال، یہ آسان یہ لفظ یہ سمجھ لیں، یہ چھوٹی نشانیاں دو باقی ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا کا نظام ختم ہوگا۔ اب یہ حصر الفرات اور قیامت کی بڑی نشانی، ابھی شروع میں عرض کیا، یہ جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں نا، یہ بڑی نشانیوں کے ساتھ بھی واقع ہو سکتی ہے، یہ ختم نہیں ہوگی پوری، یہ بڑی نشانی کے ساتھ چلتی رہے گی۔ تو بڑی نشانی تو ہمیں دھوئیں کی یاد رکھنا ہے، اور دھوئیں کے پہلے ہی کیا ہوگا؟ حصر الفرات ہوگا، جس پر جنگ ہوگی، ٹیکنالوجی کی جنگ ہوگی، بڑی جنگ ہوگی، جس میں سے 100 میں سے 99 لوگ قتل کر دیے جائیں گے، یہ نشانی باقی ہے۔ اور کنز الفرات بھی اسی کو کہتے ہیں، اور وہ جو 3 شہزادوں کی جنگ ہے وہ بھی اسی پر ہوگی، کنز الفرات پر۔ اقتتل عند کنزکم ثلاثہ، وہاں لفظ بھی کنز ہے، خزانے پر جنگ ہوگی۔ تو قیامت کی بڑی نشانیاں خطرناک ہے اور اس سے دنیا کا نظام ختم ہونے والا ہے، اور اس نشانی میں ہمیں بہت زیادہ غور فکر کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی نشانی نہیں ہے، بہت بڑی نشانی ہے جو واقع ہونے والی ہے، اور اسی سے دنیا کا نظام تبدیل ہوگا، جیسے کہ فرعون کا نظام تبدیل ہوا وہ ہلاک اور برباد ہونے کی صورت میں۔ ایسے ہی قیامت کی جو بڑی نشانی ہے وہ جب طاری ہوگی دھوئیں کی شکل میں پوری دنیا پر چھا جائے گی اور سسٹم دنیا کا تبدیل ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر امام مہدی حضرت عیسیٰ کا دور ہوگا۔ امام مہدی کا دور پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن تحقیقات سے یہ معلوم ہو رہا ہے امام مہدی کا دور آیت دخان کے بعد بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں امام مہدی بھی ہے، وہ بعد میں بھی آ سکتے ہیں، پہلے بھی آ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ گمان اور اجتہادات کی باتیں ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ یہ عذاب ہے جو دھوئیں کی شکل میں آنے والا ہے اور خطرناک قسم کا عذاب ہے، جیسے قوم نوح پر عذاب تھا اس قسم کا عذاب ہے، جیسے قوم لوط پر عذاب تھا آسمان سے پتھروں کی شکل میں، یہ اس قسم کا عذاب ہے، پوری دنیا پر چھائے گا۔ تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اس زمرے میں اس وقت شامل رکھے جو اہل حق کا زمرہ ہو، کامیاب لوگوں کی جماعت ہو، منصورین کی جماعت ہو۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اعتزال کریں گے، دنیا کے ایسے علاقوں میں رہیں گے جہاں پر اسلام پسند لوگ رہتے ہیں، جہاں پر خلافت کے طلبگار لوگ رہتے ہیں، جہاں پر لوگ اللہ پر جان دینے والے لوگ جمع ہیں، وہاں ہم رہیں گے تو بچنا آسان ہوگا، اور اس کے علاوہ کسی اور علاقے میں رہیں گے تو بھی بچ سکتے ہیں، لیکن مشکلات پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔